آپ کی ایک اور بڑی خوبی تھی جو ہمارے حکمران کے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ اپنی رعایا کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے راتوں کو اٹھ کر، عوام سو رہی ہوتی تھی تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا اور اسی طرح معمول کی گشت پر تھے، سخت سردی کی رات تھی، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، چلتے چلتے خبر گیری کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور نکل آئے، دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے آگ الاؤ روشن ہوا ہے، آگ جل رہی ہے۔ غلام سے کہا کہ خبر لے کے آؤ یہ جھوپڑی میں کیا جل رہا ہے، کیا وہاں پہ کیا معاملہ ہے۔ غلام جب گیا تو دیکھا وہ جھوپڑی نہیں ہے، وہ تو ایک ٹوٹا پھوٹا ایک کچا سا مکان ہے۔ کہا حضرت وہاں پہ میں گیا ہوں تو وہاں میں نے جا کے دیکھا ایک کچا سا مکان ہے، وہاں ایک عورت ہے اور وہ کچھ پکا رہی ہے، بچے ہیں وہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا چلو چلتے ہیں۔ آپ اپنے غلام کو ساتھ لے کر دستک دے کر اجازت لے کر خاتون سے گھر کے اندر داخل ہوئے، اجازت لے کر۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میں غریب بدحال عورت ہوں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ کہا یہ کیا پک رہا ہے؟ کہا اس میں کچھ نہیں پک رہا کھانے کی چیز، اس میں نے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے پانی برتن میں گرم کر رہی ہوں، کھلا رہی ہوں کہ بچے۔ تو حضرت عمر فاروق کو اس کی بدحالی کا دیکھ کر بہت افسوس ہوا، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ فوراً تیزی سے 3 میل کا سفر طے کر شہر مدینہ میں پھر واپسی اسی مقام پہ آئے۔ اندر سے آپ نے ایک آٹے کی بوری لی اور ضروری پکانے کا سامان لیا، غلام سے کہا میری کمر پہ لاد دو۔ غلام نے کہا حضرت اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، میں یہ خدمت کر دیتا ہوں۔ کہا آج تو یہ بوجھ اٹھا لو گے، قیامت میں میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ آپ کی اس دلیل کے آگے غلام کچھ نہیں بول سکا۔ بہرحال اس نے سارا بوجھ، کھانے پینے کے جو لوازمات تھے وہ اور آٹا آپ کی کمر مبارک پر لاد دیا۔ آپ پھر 3 میل کا سفر طے کر کے پیدل اس عورت کے گھر پہنچے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندھا اور کھانا پکوانے میں اس عورت کی مدد کی اور کھانا پکایا، بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے کھلایا، اور جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو تھوڑی دیر بچوں کی دلجوئی کے لیے بیٹھے اور بچوں سے ہنسی مذاق کرنے لگ گئے، اور اس عورت سے پوچھا تجھے حضرت اپنے بارے میں ہی پوچھا۔ اچھا اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ کہا تیرے حال کی خبر عمر کو نہیں، بلکہ نہیں پوچھا نہیں، بلکہ اس عورت نے کہا کہ دیکھو میں اس حال میں ہوں، خلیفہ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی، امیر المومنین کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ میری دستگیری کرتا، میری مدد کرتا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، پہ ظاہر نہیں تھے، غلام بھی خاموش تھا۔ تو آپ نے فرمایا اتنی بڑی سلطنت ہے، عمر کو کیا پتا کون کس حال میں ہے؟ کہا وہ خلیفہ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے حال یا احوال معلوم کرائے۔ آپ نے کہا تو اس عورت نے کہا خلیفہ تو تجھ جیسا شخص ہونا چاہیے، تو پورا حقدار ہے جو امیر المومنین بنے۔ تو حضرت عمر فاروق نے عاجزی فرمائی، کہا میرے میں یہ کہاں خوبی کہ مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ بن سکوں۔ بہرحال آپ نے فرمایا اس سے پوچھا تو نے امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا جس دن تو ان کے دربار میں آئے گی تو دیکھ لے گی، لیکن اپنے ظاہر کو افشا نہیں فرمایا۔ اس طرح اب اس خاندان کی مدد کر کے واپسی خوشی کے ساتھ تشریف لے آیا ہے۔ آپ کے غلام فرماتے ہیں میں نے بہت خوشی کے آثار دیکھے، اور جو غربا کی اور بدحال لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ کسی بے کس، کسی غریب، کسی نادار، کسی مصیبت زدہ کی اگر مدد کرنے کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، وہ بڑی سے بڑی لذیذ شے میں یا تفریح میں وہ لذت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر فاروق بہت مسرور ہو کر واپس لوٹے۔